ناظرین، ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمیں آزادی کے ثمرات کیوں نہیں ملے؟ آزادی ہم نے کس سے حاصل کی تھی اور کیوں کی تھی؟ یہ اسلام اور دین کے حوالے سے تو بہت کچھ باتیں لوگوں نے کہیں، ہم نے سنی، لیکن اصل جو آزادی حاصل کرنا تھی وہ گورے کے قانون سے حاصل کی، اور 1858 میں جس کو نافذ کیا گیا نوآبادیاتی علاقوں میں، جن میں سب کانٹیننٹ، نیپال، یہ وہ جتنے بھی، یہ سری لنکا، یہ سب جو گورے کے، جو انگلینڈ کے، UK کے زیر اثر تھے، ان پر اپنا حکومت، اپنا راج پکا کرنے کے لیے انہوں نے نظام دیا، جس کو ICS کا نام دیا گیا۔ ICS ایک سخت مقابلے کا امتحان تھا، جس میں شروع میں صرف گورے خود ہی، یعنی انگریز جو تھے وہ خود ہی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، یا ان کو اجازت تھی، پھر لوکل لوگوں کو، تاکہ ان کو اپنائیت کا احساس ہو، ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ آکسفورڈ اور کیمبرج میں یہ امتحان ہوا کرتے تھے۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ جو ہماری لوکل آبادی ہے، جدھر انہوں نے حکومت کرنا تھی، نوآبادیاتی علاقوں میں، سب کانٹیننٹ پورے میں، وہاں پر گورے کا راج اور اس کا اقتدار مضبوط اور پکا کیا جائے، جس میں مختلف محکمے تھے، مینجمنٹ تھی، انتظامیہ، پولیس، ریونیو، عدلیہ، یہ سب اس میں شامل تھے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد انہوں نے مقامی آبادی کے لوگوں کو بھی اس کی اجازت دی، اور یہاں سے بھی ICS کے امیدوار آئے اور وہ ان سروسز کو انجوائے کرنے لگے۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی برٹش امپائر سے یہاں ICS کا افسر حکومت کرنے آیا، جس نے بھی سروسز دیں، DC کی، SP کی، عدلیہ، کسی بھی قسم کی، جب وہ ریٹائر ہوا یا واپس گیا تو اس کو پھر انہوں نے وہاں کوئی کلیدی پوسٹ نہیں دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر بہت کم نہ ہونے کے برابر بھی اگر کسی کو رکھا ہے تو وہ مشیر کے طور پہ رکھا ہوگا۔ مشیر کے طور پر ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ رکھا گیا۔ وہ بھی مشاورت اس بات کی کہ اس میں کنٹینیوٹی، اس جو ہماری غلامی تھی اس کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، برٹش میں اس وقت خود برٹش امپائر میں یہ ہوم سروس کے نام سے جاری تھی، جہاں پر صرف سرکاری ملازمین یا افسران کا کام یہ تھا کہ وہ پالیسی بناتے اور وزراء کی پالیسی کو رائج کرنے میں ہیلپ کرتے۔